ارشاد بی بی نے شوہر کے مرنے کے بعد بیٹوں کو بڑی مشکل سے پالا اور وہ پڑھ لکھ کر پڑھائی کے ویزے لے کر امریکہ چلے گئے اور وہاں پڑھنے کے بعد نوکریوں میں مصروف ہو گئے اور ارشاد بی بی ان کی راہ تکتی رہ گئیں۔ بیٹوں نے وہاں شادیاں کر لیں لیکن ارشاد بی بی کو ہر مہینے اچھے پیسے بھیجتے رہتے اور وہ پیسے وہ اسی دن غریبوں کو بانٹ دیتی۔ پھر پورا مہینہ گھر سے نہ نکلتی اور اگر کوئی اس کے گھر جاتا تو روتا ہوا باہر آتا۔ یوں 15 سال بعد بیٹے کام کے سلسلے میں اماں سے ملنے آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا۔ چھوٹے سے گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ ارشاد بی بی سفید دوپٹہ اوڑھے نڈھال سی پڑی تھیں۔ اس کے سامنے چارپائی پر سفید چادر کے تلے جو وجود پڑا تھا وہ ارشاد کا شوہر تھا، جو آج کام سے واپسی پر کسی اندھی گولی کا شکار ہو کر چل بسا تھا۔ ارشاد کے 3 ننھے ننھے بیٹے ماں کے ساتھ لپٹے ہوئے بری طرح سے رو رہے تھے۔ چھوٹے والا تو صرف 5 سال کا تھا، جسے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ باپ کے مرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ رشتہ دار ارشاد بی بی کو تسلی دے رہے تھے لیکن ارشاد بی بی کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ پہلے سے موجود غربت اور پھر اب بیوگی، دونوں کو ایک ساتھ کاٹنا بے حد مشکل تھا۔ بچوں کے رزق کا بندوبست کہاں سے ہوگا؟ بچوں کی تعلیم و تربیت کا کیا ہوگا؟ کئی سوال تھے جو منہ پھاڑے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ انہی سوالوں کے بوجھ تلے دبی وہ ٹھیک سے غم بھی نہ منا پا رہی تھی۔ جنازہ اٹھا لیا گیا تو ارشاد بی بی صدمے سے چور ہو گئی۔ رشتہ دار اور مہمان کتنے دن رہ سکتے تھے؟ چند دن رہنے کے بعد سب نے اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ ارشاد بی بی کے گھر میں صرف وہی چند ہزار بچے تھے جو جاتے جاتے لوگوں نے ہمدردی سے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ شوہر مزدوری کرتا تھا، گھر میں جمع رقم کے نام پر ایک دھیلا تک نہ تھا۔ ارشاد بی بی کو مستقبل کسی اژدہے کی طرح سامنے نظر آ رہا تھا جو منہ پھاڑے اسے اور اس کے بچوں کو نگلنے کے لیے بےتاب تھا۔ امی، کیا اب ہمیں کھانے کے لیے روٹی نہیں ملا کرے گی؟ راشدہ پھپھو کہہ رہی تھی کہ اب تو شاید مجھے اسکول سے ہٹا کر کہیں موٹر سائیکلیں ٹھیک کرنے کے لیے بٹھا دینا چاہیے۔ امی، کیا اب مجھے کام کرنا پڑے گا؟ پر مجھے تو موٹر سائیکل ٹھیک کرنا آتی ہی نہیں، وہاں تو ہاتھ پاؤں بھی کالے ہو جاتے ہیں اور لوگ مارتے بھی ہیں۔ ارشاد بی بی کا بڑا بیٹا احمد معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ ارشاد کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس نے یکدم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ نہیں بیٹا، کس نے کہا ہے کہ روٹی نہیں ملے گی؟ اور کون تجھے اسکول سے نکال کر ورک شاپ میں ڈالے گا؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ جب تک تم لوگوں کی ماں زندہ ہے، تم لوگوں کے اوپر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گی۔ ارشاد کے اندر ایک نیا عزم جاگ رہا تھا۔ بیوگی کا دکھ اپنی جگہ، لیکن اس نے عدت میں ہی اپنے سر پر اوڑھی ہوئی سفید چادر اتار پھینکی اور برقع اوڑھ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ تینوں بچے قریبی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اسکول پرائیویٹ تھا۔ اس کا شوہر تو جیسے تیسے کر کے اسکول کی فیس ادا کر رہا تھا، لیکن اب یہ فیسیں ارشاد کو بھرنی تھیں۔ ارشاد نے وہ پورا دن محلے کے امیر گھروں میں پھرتے ہوئے گزارا۔ ہر گھر میں اس نے برتن اور کپڑے دھونے کا کام لے لیا تھا۔ واپسی میں ارشاد بہت خوش تھی۔ محنت سے اس کا دل نہیں گھبراتا تھا۔ بچوں کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے اس نے محبت سے تینوں کے منہ میں ایک ایک نوالا ڈالا۔ فکر مت کرو، میں تم لوگوں کو نہ تو بھوکا مرنے دوں گی اور نہ ہی تمہارا مستقبل خراب ہونے دوں گی۔ وہ محبت سے اپنے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ صبح اس کے بچے اسکول چلے جاتے تو وہ جلدی سے گھر کے کام کاج نپٹا کر گھر سے نکل پڑتی۔ ایک کے بعد ایک گھر میں کام نپٹاتے جب وہ واپس آتی تو دوپہر کے 3 بج رہے ہوتے۔ تھکن سے اس کا وجود چور چور ہو رہا ہوتا تھا۔ پڑوسن اچھی تھی، ارشاد بی بی نے منت سماجت کر کے اسے اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ دوپہر کا کچھ وقت بچوں کو اپنے گھر میں گزارنے دے۔ ارشاد واپس آتی تو بچے پڑوسن کے گھر میں بےتابی سے اس کی راہ دیکھ رہے ہوتے۔ پڑوسن نے بھی صرف اتنا ہی احسان کیا تھا کہ بچوں کو کچھ گھنٹے گھر میں رہنے دیتی۔ ان کو کھانا دینے کی توفیق بھی وہ نہ کرتی، یا پھر شاید اس کے پاس اتنی گنجائش ہی نہ ہوتی تھی۔ ارشاد واپس آتی تو بچے بھوک سے بےتاب ہو رہے ہوتے۔ ارشاد برقع اتارتی اور تھکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر بچوں کے لیے کھانا بنانے لگتی۔
بچے کھانا کھا کر پڑھنے بیٹھ جاتے تو ارشاد تمانیت سے انہیں دیکھ کر مسکراتی رہتی۔ وہ جوان تھی، خوبصورت بھی تھی۔ محلے کے کئی اوباش نوجوان اس کے گھر کے آس پاس منڈلاتے رہتے۔ کئی ایک تو ارشاد کو آوازیں بھی کستے، بہتر مستقبل کی آس بھی دلاتے، لیکن ارشاد سختی سے اپنے گھر کا دروازہ بند رکھتی تھی۔ اس کی نظر میں سوائے اس کے بچوں کے اور کسی چیز کی اہمیت نہ رہی تھی۔ اس کی انتھک محنت رنگ لائی، بچے پڑھائی میں اچھے نمبر لانے لگے۔ چند سال بیتے تو بڑے احمد نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ چھوٹے دونوں بھی سال بھر کے فاصلے سے اس کے پیچھے ہی تھے۔ ارشاد کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ اس نے احمد کو پاس بٹھایا اور بولی، میں چاہتی ہوں کہ تو ڈاکٹر بن جا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میرے بچوں میں سے کوئی ایک ڈاکٹر ہو۔ اگر اس روز تیرا باپ وقت پر ہسپتال پہنچتا اور کوئی ڈاکٹر اس کا علاج کر لیتا تو آج وہ زندہ ہوتا۔ ارشاد کی آنکھیں نم ہونے لگیں، لیکن احمد کے لہجے میں واضح بیزاری اتر آئی تھی۔ ڈاکٹروں کا کیا مستقبل ہے؟ اماں، پاکستان میں مجھے یہاں نہیں رہنا۔ لاکھوں روپے کی فیسیں بھرنے کے بعد بھی کہیں جا کر ایک ڈگری ملے گی تو کسی ہسپتال میں 50,000 کی نوکری پر لگ جاؤں گا۔ اتنی تنخواہ سے گھر نہیں چلتے۔ مجھے امریکہ جانا ہے۔ میں وہاں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ احمد کی بات پر ارشاد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ امریکہ؟ لیکن وہاں جانے کے لیے تو بہت پیسے چاہیے، اور تجھے وہاں کا ویزا کس طرح ملے گا؟ ارشاد کے منہ سے سرسراتے ہوئے نکلا، لیکن احمد ساری تیاری کر بیٹھا تھا۔ اماں، میں پڑھائی کروں گا، وہاں جانے کے لیے ٹیسٹ دوں گا۔ ٹیسٹ میں پاس ہو گیا تو مجھے کوئی امریکہ جانے سے نہیں روک سکتا۔ میں نے اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کر رکھا ہے، میرا نام ضرور آئے گا۔ احمد بہت پر امید تھا۔ ارشاد خاموش سی ہو گئی۔ بیٹے کو اتنی دور بھیجنے کا تصور ہی سہانے روح تھا، مگر وہ تو پاکستان کے نام سے بھی چڑھنے لگا تھا۔ اسے اپنا مستقبل بنانے کی دھن سوار تھی۔ 1 سال وہ مسلسل پڑھائی کرتا رہا۔ شاید اس کی قسمت اچھی تھی کہ ٹیسٹ اور پھر انٹرویو، وہ دونوں میں ہی پاس ہو گیا۔ امریکہ جانے کا ویزا اس کے ہاتھ میں آیا تو خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر ہی نہ ٹکتے تھے۔ میں امریکہ جاتے ہی تم دونوں کو بھی بلوا لوں گا۔ یہاں پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، وہاں آ جانا، ہم سب لوگ مل کر اپنا مستقبل بنائیں گے۔ احمد نے چھوٹے دونوں بھائیوں کو تلقین کی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھی امریکہ جانے کے خواب جگمگانے لگے۔ ارشاد خاموشی سے چارپائی پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کے بیٹوں نے ایک دفعہ بھی مڑ کر اپنی بوڑھی ماں کی جانب نہ دیکھا تھا، جس نے اپنی پوری زندگی ان تینوں کی پڑھائی لکھائی میں صرف کر ڈالی تھی۔ احمد کی امریکہ جانے کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ اس نے جانے سے پہلے ایک پرانا سا موبائل لا کر ارشاد بی بی کے حوالے کیا۔ اماں، میں اس پر امریکہ سے آپ کو فون کیا کروں گا، اس نے کہا تو ارشاد بی بی نہال ہو گئیں۔ آخر بیٹے کو ان کا خیال آ ہی گیا تھا۔ جس دن وہ امریکہ کے لیے روانہ ہوا، ارشاد بیگم کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے، لیکن بیٹے کے بہتر مستقبل کے لیے اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو بھی خاموشی سے صاف کر ڈالے۔ دونوں چھوٹے بیٹے بھی امریکہ جانے کے لیے پر تول رہے تھے۔ احمد کے وہاں جاتے اور داخلہ لینے تک دونوں چھوٹے بیٹوں نے بھی امریکہ جانے کا ٹیسٹ دے دیا تھا۔ نہ جانے ان کی قسمت اچھی تھی یا ارشاد بی بی کی قسمت بری کہ دونوں کا ہی ٹیسٹ اور انٹرویو کلیئر ہو گیا، اور وہ دونوں بھی احمد کے پیچھے پیچھے امریکہ جانے والے طیارے میں سوار ہو گئے۔ ارشاد بی بی اپنے چھوٹے سے گھر میں تنہا رہ گئیں۔ ساری زندگی کام کاج کی وجہ سے اس نے کسی سے تعلقات تو نہ بنائے تھے، بس وہ بلائی بلائی اپنے گھر میں پھرتی رہتی اور بے تابی سے تینوں بیٹوں کے فون کا انتظار کرتی رہتی۔ اس روز خالہ شریفہ اس سے ملنے آئی تو ارشاد بی بی خاموشی سے صحن میں بیٹھی بار بار ہاتھ میں پکڑا وہ موبائل دیکھنے لگ جاتی۔ ان کے تینوں بیٹوں کو گئے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ وہ انہیں اکثر فون بھی کیا کرتے تھے، لیکن اب ارشاد بی بی کا دل اس تنہائی سے کٹنے لگا تھا۔ اس طرح کیوں اداس بیٹھی ہو ارشاد؟ لگتا ہے آج تمہاری اپنے بیٹوں سے بات نہیں ہوئی، خالہ شریفہ نے محبت سے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو ارشاد پھیکا سا مسکرا دی۔ ہاں خالہ، میں اب چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں بھی رونق لگ جائے۔ میرے بیٹے وہاں اچھی نوکریوں پر فائز ہو گئے۔ پچھلے ہی ہفتے تو مجھے فون کر کے بتایا تھا احمد نے کہ اس کی بہت اچھی نوکری لگ گئی ہے اور وہ مجھے اس مہینے خوب سارے پیسے بھیجے گا۔
اب تک تو میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے گزارا کر رہی تھی، پر اب اس نے مجھے کام چھوڑنے کا کہہ دیا ہے۔ لیکن مجھے اصل خوشی تو تب ہوگی جب میرے تینوں بیٹے واپس آئیں گے اور میں اپنے ہاتھوں سے ان کی بیویوں کو بیاہ کر لاؤں گی۔ ارشاد کے دل میں محبت ہی محبت تھی۔ خالہ شریفہ ہنس دیں۔ ارے امریکہ گیا کون واپس پلٹ کر آتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ یہاں پاکستان میں آ کر شادی کریں گے تاکہ ان کی بوڑھی ماں ان کی بیویوں کے ناز نخرے اٹھا سکیں؟ خالہ شریفہ زور سے ہنس دیں۔ ارشاد بی بی کو بہت برا لگا۔ میرے تینوں بیٹے ایسے نہیں ہیں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جانے سے پہلے ان تینوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تھوڑا سا سیٹل ہوتے ہی وہ واپس پاکستان ضرور آئیں گے اور میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کی شادیاں کروں گی۔ ارشاد بی بی کی بات پر خالہ شریفہ نے ایک مرتبہ پھر زوردار کہکا لگایا تھا۔ بیٹھی رہو اپنی خوش فہمیوں میں۔ ارشاد بی بی، مجھے تو نہیں لگتا تمہارے بیٹے واپس آنے والے ہیں۔ تم تو خدا کا شکر ادا کرنا اگر وہ تمہیں وہاں سے 2 روپے بھی بھیج دیا کریں۔ خالہ شریفہ تنزیہ انداز میں کہتی ہوئی گھر سے نکلتی چلی گئیں۔ ارشاد بی بی کا دل ہولنے لگا۔ اس نے بے تابی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل اٹھایا اور احمد کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری جانب احمد نے موبائل پر ایک آٹومیٹک جواب لگا رکھا تھا جس میں مشینی آواز بتا رہی تھی کہ احمد کسی کام کے سلسلے میں مصروف ہے اور اپنا پیغام چھوڑ دیا جائے۔ ارشاد بی بی نے بوجھل ہوتے دل کے ساتھ کال کاٹ دی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، وہ دونوں چھوٹے بیٹوں کا بھی نمبر ملاتی، لیکن ان دونوں کا بھی نمبر نہیں مل رہا تھا۔ گھر میں روپے پیسے ختم ہو چکے تھے۔ پچھلے مہینے ہی ارشاد نے اپنی کام والی باجیوں کو بھی منع کر دیا تھا کہ اب وہ کام پر نہیں آیا کرے گی کیونکہ اس کے بیٹوں کی امریکہ میں نوکریاں لگ گئی تھیں۔ تیسرے دن کی شام ارشاد کو ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا۔ وہ اندر کمرے میں لیٹی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ بے تابی سے موبائل اٹھا کر کان سے لگاتے ارشاد کی آنکھیں خوشی سے چھلک پڑیں۔ وہ احمد کا نمبر تھا۔ کہاں تھے احمد؟ میں اتنے دنوں سے تمہیں فون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن تمہارے موبائل سے آنے والی مشینی آواز بتا رہی تھی کہ تم کہیں مصروف ہو۔ کیا مصروفیت تھی؟ ارشاد بی بی نے محبت سے کہا، لیکن دوسری جانب احمد شدید بیزار ہوا تھا۔ اماں، آپ کیا ہر وقت فون کر کر کے پریشان کرتی رہتی ہیں؟ آپ کو بتایا تو تھا کہ یہاں امریکہ کی زندگی پاکستان سے مختلف ہے۔ ہم لوگ سارا دن موبائل پر باتیں نہیں کر سکتے۔ میں نوکری پر جاتا ہوں، گھر کے بھی کئی کام ہوتے ہیں، اور ہاں، مصروفیت کچھ اس لیے تھی کیونکہ میں نے یہاں پر ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے، بس وہ شادی کی ہی چھٹیاں لی ہوئی تھیں، احمد نے عام سے انداز میں بتایا، لیکن ارشاد بی بی کے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ شادی کر لی ہے؟ اسے لگا جیسے اس نے غلط سنا ہے۔ لیکن احمد، تو نے امریکہ میں شادی کیوں کر لی؟ تیری تو شادی میں نے اپنے ہاتھوں سے کرنی تھی، یہاں پاکستان میں۔ میری غیر موجودگی میں تو شادی کیسے کر سکتا ہے؟ ارشاد بی بی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ دوسری جانب احمد کو شدید غصہ آ گیا تھا۔ بس کریں اماں اپنی یہ جذباتیت۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ میں امریکہ سے واپس پاکستان جاؤں صرف شادی کرنے کے لیے۔ لوگ ترستے ہیں یہاں آنے کے لیے، اور روزی تو امریکی نیشنلٹی بھی رکھتی ہے۔ اگر اس نے مجھے شادی کے لیے پسند کیا ہے تو یہ میری خوش قسمتی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، اب ہمارے دن بدل جائیں گے۔ میں آپ کو اتنی بڑی بڑی رقمیں بھیجا کروں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گی، احمد نے کہا، لیکن ارشاد بی بی کے حلق سے تو کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ احمد چند لمحے تک ہیلو ہیلو کرتا رہا۔ ارشاد بی بی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھیں۔ دوسری جانب تنگ آ کر احمد نے کال کاٹ دی تھی۔ ارشاد بی بی کا دل چاہا کہ وہ اپنے خالی گھر کی دیواروں سے ٹکرے مار مار کر روئیں۔ جن بیٹوں کو پڑھا لکھا کر بیرون ملک بھیجا تھا، آج وہی ان کے پاس واپس آنے کو تیار نہیں تھے۔ کچھ دیر گزری تو ارشاد بی بی نے احمد سے چھوٹے راشد کا نمبر ملایا۔ وہ بھی کہیں مصروف تھا۔ اس نے بھی جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ ارشاد بی بی خاموش سی ہو گئیں۔ شاید انہوں نے قسمت کے لکھے کو تسلیم کر لیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے دونوں چھوٹے بیٹوں نے بھی امریکہ میں شادی کر لی ہے۔ اس نے لبوں پر چپ کا تالا لگا لیا، جیسے دل پر کوئی پتھر رکھ لیا ہو۔ مہینہ گزرا تو پڑوس کا ایک لڑکا سفید رنگ کا ایک خوب پھولا ہوا لفافہ لے کر دروازے پر چلا آیا۔ ارشاد نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔
یہ کیا ہے بیٹا؟ ارشاد نے پوچھا تو اس لڑکے نے لفافہ ارشاد کی جانب بڑھا دیا۔ آپ کے بیٹے احمد سے میرا رابطہ ہے، اس نے اور آپ کے دونوں چھوٹے بیٹوں نے یہ رقم آپ کے لیے بھیجی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ بینک وغیرہ کے چکر نہیں کاٹ سکتی اور آپ کو ڈرافٹ کا اندازہ نہیں، اس لیے ہر مہینے آپ کو یہ رقم میں آپ تک پہنچا دیا کروں گا۔ لڑکے نے لفافہ ارشاد کی جانب بڑھایا۔ ارشاد کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس نے خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر لفافہ تھام لیا۔ لڑکا چند لمحے تک ارشاد کو دیکھتا رہا اور پھر اچانک بولا، خالہ، اس میں بہت زیادہ پیسے ہیں، پاکستانی لاکھوں روپے ہیں اس میں، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ لڑکا شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ ارشاد کو اندر موجود رقم کا اندازہ نہیں، لیکن ارشاد لفافہ پکڑے بت بنی کھڑی تھی۔ اسے تو اپنے بیٹوں کا انتظار تھا، اس رقم کا اس نے کیا کرنا تھا؟ دروازہ بند کر کے وہ لفافہ لے کر اندر چلی آئی۔ لڑکا کندھے اچکاتا واپس پلٹ گیا تھا۔ اس دن کے بعد ارشاد کو دوبارہ گھر سے نکلتے کسی نے نہ دیکھا۔ انتہائی ضرورت کے وقت بھی وہ باہر نہ نکلتی، یہاں تک کہ کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے بھی کبھی ارشاد کو کسی نے باہر آتے جاتے نہ دیکھا تھا۔ محلے والوں کو اس کی حالت پر ترس آتا۔ جس گھر میں کوئی اچھا کھانا بنتا وہ کھانے کی ایک پلیٹ ارشاد بی بی کے گھر پہنچا جاتا۔ ارشاد کو اپنا کھانا بنانے کے لیے دوبارہ کبھی تکلیف نہیں کرنی پڑی۔ محلے والے ہی اس کے گھر میں کھانا پہنچا جایا کرتے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے گھر میں پڑی رہتی۔ اس روز شدید سردی تھی اور چاروں جانب دھند کے ڈیرے تھے۔ خالہ شریفہ یوں ہی اپنے گھر میں بیٹھی بیٹھی بکھلا کر اٹھیں۔ ارشاد کو کتنے دن ہو گئے کسی نے نہیں دیکھا، اس کے گھر سے کوئی آواز بھی نہیں آتی۔ ذرا پتہ تو کروں آخر یہ کہاں چلی گئی ہے۔ اپنی بوڑھی ٹانگوں کو گھسیٹتے ہوئے خالہ شریفہ بامشکل ارشاد بی بی کے گھر آئیں۔ دروازہ حسب توقع کھلا تھا۔ عرصہ ہوا ارشاد نے دروازہ بند کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اندر گہری خاموشی تھی۔ خالہ شریفہ ارشاد کو آوازیں دیتی دھیرے دھیرے اندر چلی آئیں۔ اندر کمرے میں نیم تاریکی سی تھی۔ سامنے ہی چارپائی پر ایک ہیولا سا نظر آ رہا تھا۔ ارے یہ بیٹھی ہے ارشاد، میں تو خواہ مخواہ پریشان ہو گئی کہ کہیں گزر تو نہیں گئی۔ گھر میں بالکل ہی خاموشی ہے۔ آج خالہ شریفہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ جب ان کی آنکھیں کمرے کی نیم تاریک فضا کی عادی ہوئیں تو ان کی نگاہ سامنے پڑی، جہاں ارشاد کی چارپائی کے عین سامنے کچھ رکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی خالہ شریفہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی ارشاد بی بی کو دیکھتی اور کبھی ان چیزوں کو۔ ان کے لب پھڑ پھڑا کر رہ گئے مگر وہ کچھ بول نہ سکیں۔ ارشاد خالہ شریفہ کی جانب دیکھنے کی بجائے خاموشی سے بس سامنے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ خالہ شریفہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ کیوں خود پر ظلم کرتی ہے ارشاد یہ سب کر کے؟ آخر تجھے کیا مل جائے گا؟ جو ہونا تھا وہ سب تو ہو چکا ہے۔ تیرے بیٹے اتنی بڑی رقم تجھے بھیجتے ہیں، آخر ان پیسوں کا کیا کرتی ہو؟ خالہ شریفہ کی بات پر ساکت بیٹھے ارشاد کے وجود میں ہلچل سی ہوئی۔ وہ یکدم اٹھی اور دراز کھول کر کئی سارے لفافے لے آئی۔ وہ سب کے سب پھولے ہوئے تھے۔ ان میں ویسے ہی رقم بھری ہوئی تھی جیسے اس کے بیٹوں نے بیرون ملک سے بھیجی تھی۔ یہ لے جاؤ خالہ، یہ ساری رقم غریبوں میں بانٹ دو، بلکہ میرا ایک کام کرو، محلے کے ہر غریب سے کہہ دو کہ وہ جلدی سے میرے گھر آ جائیں، مجھے انہیں کچھ دینا ہے۔ ارشاد کے لہجے میں اتنی بے تابی تھی کہ خالہ شریفہ کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر آنسو آ گئے۔ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی وہ گھر سے باہر نکلی۔ ارشاد کی بات انہوں نے مان لی تھی۔ انہوں نے محلے کے ہر گھر میں اس کا پیغام پہنچا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ارشاد کے گھر کے سامنے ایک لائن لگ چکی تھی۔ بڑے عرصے بعد ارشاد اندر اپنے کمرے سے نکلی۔ وہ باری باری لفافہ کھولتی جاتی اور لوگوں کو وہ ساری رقم دیتی جاتی۔ لوگ اسے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ سبھی حیران تھے کہ آخر ارشاد لاکھوں کی یہ رقم لوگوں میں کیوں بانٹ رہی ہے، مگر ارشاد یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب سارے غریب رقم لے کر چلے گئے تو ارشاد خاموشی سے واپس اندر چلی گئی۔ خالہ شریفہ سمیت سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ سبھی جانتے تھے کہ ارشاد اپنے بیٹوں کی یاد میں تڑپ رہی ہے۔ لوگوں کو یوں لگا جیسے ارشاد نے یہ سب کچھ پہلی اور آخری دفعہ کیا ہے، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔
اگلے مہینے لڑکا لفافہ لے کر ارشاد کے دروازے پر آیا تو ارشاد نے وہیں کھڑے کھڑے اسے کہا، جاؤ محلے کے ان سارے لوگوں کو بلا لاؤ جنہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ لڑکا حیران ہوتا ہوا واپس پلٹا اور ان سب لوگوں کو بلا کر لے آیا۔ کوئی درزی تھا، کوئی موچی اور کوئی مزدور، کسی عورت کا شوہر نہیں تھا تو کوئی عورت اپنے بھوکے بچوں کے لیے رقم ملنے کی امیدوار تھی۔ ارشاد بی بی نے خاموشی سے وہ ساری رقم ان لوگوں میں تقسیم کر دی اور خود خالی ہاتھ اندر چلی گئی۔ سبھی ایک دفعہ پھر حیران پریشان رہ گئے تھے۔ محلے کے 2 لوگوں نے ہمت کی کہ وہ ارشاد بی بی سے اس بارے میں بات کریں۔ بھلا پاگل ہو گئی ہے؟ ارشاد روپیہ پیسہ تو سب کی ضرورت ہوتا ہے، اس طرح ساری رقم لوگوں میں بانٹ دے گی تو خود تو بھوک ہی مر جائے گی۔ ہم لوگ بھی کبھی کھانا دیتے ہیں اور کبھی نہیں دیتے، آخر ارشاد یہ سب کچھ کیوں کرتی رہی ہے؟ 2 عورتوں نے آپس میں طے کیا اور ارشاد کے کمرے میں داخل ہو گئیں، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر ان کے بھی قدموں تلے سے زمین نکل گئی، ان کی زبان گنگ ہو گئی۔ ارشاد خاموشی سے اپنی چارپائی پر بیٹھی سامنے رکھی چیزوں کو گھور رہی تھی، کبھی کبھی وہ باتیں بھی کرنے لگ جاتی۔ دونوں عورتوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا، اس سے زیادہ وہ ارشاد کے کمرے میں نہیں ٹھہر سکتی تھیں۔ وہ الٹے قدموں باہر نکلیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وقت دھیرے دھیرے سرکتا رہا۔ شاید ارشاد کی خاموش دعاؤں کا اثر تھا یا کیا کہ امریکہ میں مقیم اس کے تینوں بیٹوں کو اچانک ہی قانونی معاملات درپیش آنے لگے۔ سارے کاغذات تو ان کے پاس تھے، لیکن اس کے باوجود امریکی حکومت کو کچھ تسلی چاہیے تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جانا ہی پڑے گا، لیکن صرف میرے جانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، ہم تینوں کو ہی جانا پڑے گا۔ سارے دستاویزات جو چاہیے وہ پاکستان میں رکھے ہیں۔ احمد نے چھوٹے دونوں بھائیوں سے کہا تو وہ بھی سر ہلانے لگے۔ پریشانی ان تینوں کے چہروں سے ٹپک رہی تھی۔ بیویاں اور خوبصورت بچے چھوڑ کر پاکستان جانے کا دل کسی کا نہ تھا، لیکن بہرحال جانا مجبوری ہی تھی۔ اسی لیے خاموشی سے ان تینوں نے اپنے پاکستان واپسی کی ٹکٹ کروا لی۔ 2 دن بعد ان کی فلائٹ تھی۔ احمد نے سوچا کہ وہ ارشاد بی بی کو فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع دے دے، لیکن نہ جانے کیوں اتنا عرصہ ہوا اس نے ماں کو فون کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب بھی اس نے ماں کا نمبر ملایا تو ارشاد بی بی کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کئی دفعہ فون کرنے کی کوشش کی، باوجود فون نہ لگا۔ احمد کو پہلی مرتبہ تھوڑی پریشانی سی ہوئی، نہ جانے اماں فون کیوں نہیں اٹھا رہی۔ چلو آج فلائٹ ہے، وہاں جا کر پتہ چل ہی جائے گا، شاید بیمار ہوں گی۔ احمد نے خود کو تسلی دی۔ پاکستان جانے والی فلائٹ میں بیٹھ کر بھی ان دونوں کے ذہن میں صرف اپنی بیویاں اور بچوں کا ہی خیال تھا۔ اگر پاکستان جانے کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی پاکستان نہ جاتے۔ سپہر کے وقت ان کے جہاز نے پاکستانی سرزمین کو چھوا تو وہ تینوں باہر نکل آئے۔ اب وہ نوجوان لڑکے نہیں رہے تھے بلکہ مضبوط مرد بن چکے تھے۔ امریکہ کی آب و ہوا نے انہیں بالکل بدل ڈالا تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر جس وقت وہ اپنے چھوٹے سے گھر کے سامنے رکے، گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ احمد کو عجیب سا احساس ہوا، اماں نے تو کبھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا، تو پھر آج ایسا کیوں ہے؟ چھوٹے بھائیوں کو کہتے ہوئے اس نے ٹیکسی کا کرایہ دیا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر مکمل خاموشی تھی، صرف ارشاد کے کمرے سے ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لگتا ہے اماں کا کوئی رشتہ دار آیا ہوا ہے جن سے وہ باتیں کر رہی ہیں، احمد نے سوچا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اندر کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ احمد اور اس کے دونوں چھوٹے بھائی اندر داخل ہو گئے۔ سامنے ہی ارشاد بیٹھی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ کوئی اور موجود نہیں تھا، لیکن ارشاد باتیں کر رہی تھی۔ احمد اور اس کے دونوں چھوٹے بھائیوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ارشاد کہہ رہی تھی، پیارے احمد، کتنی دیر سے تو تمہیں کہہ رہی ہوں کھانا کھا لو، لیکن تم کھانا کھا ہی نہیں رہے۔ دیکھو آج میں نے تمہارے پسند کے آلو گوشت کا سالن بنایا ہے، راشد تم بھی کھانا کھاؤ، اس کے بعد میں تمہیں تمہارا ہوم ورک کروا دوں گی۔ ارے ارے، یہ ساجد کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ ادھر آؤ، میری گود میں بیٹھو، تم تو چھوٹے ہو، تمہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلاؤں گی، ارشاد محبت سے کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنے سامنے مٹی کے 3 گڈے بنا رکھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک کو وہ احمد کہتی، دوسرے کو راشد اور تیسرے کو ساجد۔ بار بار ایک کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتی، دوسرے کو اٹھا کر اس کا ماتھا چوم کر پیار کرتی اور تیسرے کو گود میں بٹھا لیتی۔
وہ اتنی محویت سے اس کھیل میں مگن تھی کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ دروازے کے اندر اس کے تینوں بیٹے کھڑے ہیں۔ احمد کے دل کو جیسے کسی نے بھاری سل تلے کچل دیا۔ شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا۔ دونوں چھوٹے بیٹوں کا بھی یہی حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اپنی زندگی بنانے کی خواہش میں وہ لوگ اپنی بوڑھی ماں کو تو فراموش ہی کر بیٹھے تھے۔ ہر مہینے ایک بڑی رقم بھیجنے کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ ان کی ماں مطمئن ہے اور خوش ہے اور ان کی ساری ذمہ داریاں ادا ہو گئی ہیں، مگر بوڑھی ماں کو تو صرف اپنے بچوں سے محبت تھی۔ تینوں مٹی کے گڈوں کو اٹھا کر بار بار چوم رہی تھی۔ مزید دیکھنا احمد کے بس میں نہ تھا۔ وہ یکدم لپک کر آگے بڑھا اور اس نے ارشاد کے پیروں کو پکڑ لیا۔ اماں جان، چھوڑو ان مٹی کے گڈوں کو، ہم لوگ واپس آ گئے ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ آپ نے اپنی پوری جوانی ہماری دیکھ بھال میں خرچ کر دی اور ہم اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ آنسوؤں سے بھیگی آواز میں احمد کہہ رہا تھا۔ ارشاد نے بے یقین نگاہوں سے اپنے سامنے جوان بیٹے کو دیکھا۔ اس کے بوڑھے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے بے یقینی سے ہاتھ احمد کی پشت پر پھیرا۔ واقعی وہ اس کا خیال نہیں تھا بلکہ حقیقت ہی تھا۔ راشد اور ساجد بھی آگے بڑھ کر ارشاد سے لپٹ گئے تھے۔ ارشاد کو جب یقین آیا کہ اس کے تینوں بیٹے واپس آ گئے ہیں تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ کبھی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیتی اور کبھی ان کا ماتھا چومنے لگتی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ آوازیں سن کر محلے کے لوگ بھی ان کے گھر میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارشاد بی بی کے تینوں بیٹے واپس آ گئے ہیں۔ احمد، راشد اور ساجد تینوں ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے بہت شرمندہ ہو رہے تھے۔ ان کی خود کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اماں، اب ہم جہاں رہیں گے آپ وہیں رہیں گی۔ ہم امریکہ کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ وہاں ہماری زندگی سیٹل ہو چکی ہے، بیوی اور بچے وہیں ہیں، لیکن اب میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، آپ یہاں نہیں رہیں گی۔ احمد نے محبت سے ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ارشاد بہتے آنسوؤں کے درمیان مسکرا دی۔ وہ تو صرف اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ پاکستان ہو یا امریکہ، اس بات سے انہیں کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ احمد نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا۔ اپنے کام مکمل کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلے ماں کے ویزے کے لیے اپلائی کیا۔ چونکہ ارشاد بی بی کے تینوں بیٹے پہلے سے ہی امریکہ میں رہتے تھے تو اس وجہ سے اسے آسانی سے ویزا مل گیا۔ جہاز میں اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ارشاد بی بی کا دل بے حد مطمئن تھا اور اس کے تینوں بیٹے محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ممنون ہوئے جا رہے تھے، کیونکہ یہ صرف ان کی ماں کی محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ آج وہ ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے تھے۔